جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے انسانی زندگی میں ادب کی اہمیت۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے۔ اگر ادب انسان کی زندگی سے خارج ہو جائے تو وہ بندہ سمجھو ایمان سے خارج ہو گیا، کیونکہ میرے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الادب من الایمان، ادب ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں سے ہے۔ تو انسان اگر ادب کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ ایمان رکھتا ہے، اگر ادب نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ وہ ادب اللہ جل مجدہ کی ذات کا ہے، وہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ہے، وہ ادب اولیاء کا، صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا، صالحین کا اور عوام الناس کا ادب ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی ادب سے تعبیر ہے۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گویا ہماری ذمہ داری ہماری ذات تک محدود نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کا فائدہ سوچیں، نہیں، ہماری ذمہ داری ہمارے اہل خانہ کے حوالے سے بھی ہے۔ جس طرح اپنی ذات کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے، اسی طرح اہل خانہ کو بچانا ہے، ان کو ادب سکھانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو دین سکھانا، ان کو علم سکھانا، ان کو معاشرتی اصول و رواج اور ضوابط سکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی دولت کے زام میں مبتلا ہو کر اپنی اولاد کو غلط رسموں کا عادی بنا کر جا رہے ہیں تو سمجھو کہ اپنے لیے جنت کا راستہ نہیں بنا رہے۔ اگر وہ اچھے کریں گے کام اعمال تو فائدہ انسان کو ہوگا، اور اگر وہ برے کریں گے تو اور ہماری وجہ سے کریں گے تو لامحالہ طور پر اس کا ہمیں صلہ ملے گا سزا کی صورت میں۔ تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر یہاں تک فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو اللہ کے تقوی کے ساتھ رکھو، اللہ کی یاد کے ساتھ رکھو، اس کی فرما برداری کے ساتھ رکھو، اس کی اطاعت کے ساتھ رکھو، اور اہل خانہ کو ادب سکھاؤ۔ تو ادب جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ ادب ہے۔ اللہ کی ذات کا ادب کیسے ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ایک شخص دعوے دار ہو کہ میں والدین کا ادب کرتا ہوں، لیکن والدین کی بات ماننے کو تیار نہ ہو تو وہ با ادب ہوگا یا بے ادب ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے کہ بے ادب ہوگا۔ اگر ہم خدا کا ادب کرنے کے دعوے دار ہیں اور خدا کی بات کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تو ہم خدا کے مؤدب ہیں یا خدا کے گستاخ ہیں؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ کا سب سے پہلا ادب ہے۔ حضرت باجد بستامی فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے، عزت، بلندی، شہرت، درجہ، مقام اور ولایت، یہ جو کچھ ملا ہے اللہ جل مجدہ کی ذات کا ادب کرنے سے ملا ہے، اور جس کو جو ملے گا خدا کی ذات کا ادب کرنے سے ملے گا۔ بلکہ اہل اللہ
اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے اور اللہ کا نام بلند کرنے سے ڈرتے اور ہچکچاتے تھے. کرنا تو ہوتا تھا, ڈرتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے, کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے, کہیں ہم سے ایسا ذکر نہ ہو جائے جو اس کی ذات کو ناپسند ہو. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حج کرنے گئے تو تلبیہ نہیں کہہ رہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک, باری تعالیٰ میں حاضر ہو گیا ہوں. یہ ہوتا ہے باری تعالیٰ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں. گویا خود کو ایک مجرم کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جانا ہوتا ہے. اگر غلطیاں ہیں, خطائیں ہیں, غفلتیں ہیں, اور اس کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار ہونا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہمارے ساتھ آسانیاں پیدا فرما, ہم سے جو غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, غفلتیں ہوئیں, ان کو درگزر فرما. تو اس انداز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو تلبیہ نہیں ہو رہا زبان پہ جاری. کسی نے کہا حضور یہ تلبیہ پھر ہے تو لازمی کہنا تو پڑے گا, آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ باری تعالیٰ میں حاضر ہوں تو آگے سے جواب آ جائے علی تیری حاضری قبول نہیں ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے. اب اس پائے کی ہستی انبیاء کے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے, امام علی مقام کے فرزند ارجمند ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کیسے کہیں کہ لبیک, ڈر لگتا ہے کہ آگے سے جواب آ جائے تیری تو حاضری قبول ہی نہیں ہے, تیری تو حاضری قبول نہیں ہے. اور اگر یہ جواب آ گیا پھر کیا بنے گا؟ اور وہی امام زین العابدین جب خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اپنا کعبہ میں, حرم کعبہ میں, تو بڑے عجز و انکسار کے ساتھ جاتے ہیں. آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, نگاہیں جھکی ہوتی ہیں, سراپا عاجز, سراپا مؤدب بن کے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اور یہ پیغام ہے ان لوگوں کی زندگی سے ہمارے لیے کہ جب بھی بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں تو ادب سے. یہ اللہ کا گھر ہے, ہم جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ادب سے. ادب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ خاموش رہا کریں. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا بے مقصد گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ تو گونگا ہو جائے. یعنی گونگا بن کے رہنا بے مقصد گفتگو کرنے سے تیرے لیے بہتر ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے, چاہے وہ بامقصد ہو چاہے بے مقصد ہو. ہم کچھ نہ کچھ کہنے کے عادی ہوتے ہیں تاکہ اپنی اہمیت اجاگر ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی ہیں, میں بھی ہوں. یہ ہم اور میں کے چکر میں رہ کر ہم ایسا کام کر لیتے ہیں جو ہمیں بے ادبی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو اللہ کے گھر میں اس کا ادب ہے کہ خاموش رہے, خدا کی یاد میں رہے, زبان سے ذکر کرے, اور اگر زبان سے نہیں ہے تو دل میں اس کو یاد رکھے اور یہ عہد کرتا رہے. اب یہ جو 5 وقت ہم نے آنا ہوتا ہے خدا کے گھر میں یا خدا کی بارگاہ میں جھکنا ہوتا ہے, یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک عہد کرنا ہے, یہ معاہدے کی تجدید کرنی ہے کہ باری تعالیٰ ہم کمٹمنٹ کرنے آئے ہیں کہ فجر سے لے کر ظہر تک جتنی غلطیاں ہو گئیں اور ہم بھول گئے, اب ہم عہد کرتے ہیں کہ اب نہیں بھولیں گے, اب آپ کو نہیں بھولیں گے. جب ہم رشوت لے رہے ہوں, جب ہم لوگوں کو تنگ کر رہے ہوں, جب لوگوں کے حقوق پورے نہ کر رہے ہوں, جب ناجائز منافع کما رہے ہوں, تو یہ خدا کو بھولنا ہی ہے. تو یہ صبح سے شام تک ہم خدا کو بھولے بیٹھے ہیں. تو جب اللہ کے گھر میں آئیں تو یہ عہد کریں کہ باری تعالیٰ اب مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں,
میں اس کا ازالہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، لیکن اب ہم نیا معاہدہ کرتے ہیں کہ اب نہیں کروں گا۔ یہ نماز کو رسماً ہم نے بنا لیا کہ بس آنا ہے، وضو کرنا ہے، وہ پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا کرنے آئے ہیں۔ جب کسی کے ساتھ صلح کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو پہلے تو 100 بار سوچتے ہیں کہ میں صلح پر پورا اتروں گا کہ نہیں اتروں گا، اور اگر صلح کریں تو وہ شرائط اگر ہوتی ہیں تو ہمیں منظور ہیں کہ نہیں، منظور ہوں تو پھر کرتے ہیں، نہ ہوں تو پھر نہیں بھی کرتے، اور اگر وہ منظور کر لیں تو کسی نہ کسی حد تک تو اس کا پہرا دیتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے ساتھ ہم نے مسجد میں صلح کرنی ہوتی ہے اور اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط پر پورا اترنا ہوتا ہے، اس بات کا معاہدہ کرنا ہے۔ تو خدا کے گھر میں ادب کے ساتھ حاضری دینا مقصود ہے، نماز پڑھتے ہوئے ادب سے جھکنا ہے، ادب سے سجدے میں جانا ہے، ادب سے اٹھنا ہے، نہیں آرام آرام سے، یہ لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، اگر مسجد میں آ جائیں تو کسی کو تکلیف نہیں دینا، اسی بات کا تو معاہدہ کرنے آئے ہیں کہ تیرے بندوں کو تنگ نہیں کریں گے، اور معاہدہ کرنے کے دوران تنگ کر رہے ہیں، تذلیل کی جا رہی ہے، پریشانی کے سبب پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ معاہدہ ہو جائے اور ہم اس معاہدے پر پورا اترنے والے بن جائیں کہ مولا تیرے بندوں کو تنگ نہیں کریں گے زندگی پر، تو مجھے بتائیں جھوٹ بولا جائے گا؟ بند ہو جائے گا؟ غیبت ہوگی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب یہ کمٹمنٹ ہے کہ تیرے بندوں کو تنگ نہیں کریں گے تو کسی کی غیبت کرنا اس کو تکلیف دینے کے مترادف ہی ہے نا۔ غیبت نہیں ہوگی، چگلی نہیں ہوگی۔ کیوں چگلی کرتے ہیں؟ کسی کو تنگ کرنے کے لیے کرتے ہیں، مذاق نہیں اڑایا جائے گا، نجائز منافع نہیں کمایا جائے، جو اس کو حق مارنا ہے ہم نے، رشوت نہیں لیں گے چونکہ اس کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کریں گے جس کو تنگ تو یہ سارے گناہ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ معاہدہ نہیں کر پاتے، اور اگر کرتے ہیں تو اس پر پورا نہیں اترتے۔ اور یہ اللہ نے مختصر سی تعریف جو کی ہے نا ادب کی، مختصر لفظوں میں اگر بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اچھی عادات کو پیدا کرنا یہ ادب ہے۔ زندگی میں اچھی عادات کو پیدا کرنا یہ ادب ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رات ہوتی لوگ سو جاتے، وہ عشاء پڑھنے کے بعد گھر جاتے، اور گھر جا کر وہ دن کو وہ اچھا لباس، خوبصورت عالمانہ لباس اتارتے اور پھٹا پرانا لباس پہنتے، اور مسجد میں آتے اور ایک کونے میں کھڑے ہو جاتے اور التجا کرتے، باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں تیرا مجرم ابو حنیفہ کھڑا ہے، جو سلوک کرنا ہے یہی کر لے، قیامت کے دن جواب طلبی نہ فرمانا۔ یہ عاجزی کے ساتھ مؤدبانہ طریقے سے کھڑے ہو کر اس کے ساتھ پھر راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ اور وہی امام اعظم کہتے ہیں، کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں کہ 2 سال۔ آپ کی عمر تو کافی ہے، 2 سال کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے 2 سال حضرت امام ابو محمد جعفر صادق سے ادب سیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں میری وہی اصل زندگی ہے، ان کی صحبت میں رہا ہوں، ان سے ادب سیکھا ہے۔ اور ایک امام کے بارے میں آتا ہے کہ 18 سال پڑھا تو 18 سال میں سے 16 سال ادب سیکھا، ادب ہی سیکھا۔ تو بعد میں کہنے لگے اب مجھے افسوس ہے کہ باقی جو 2 سال علم پہ لگائے تھے وہ بھی ادب ہی سیکھ لیتا۔ تو انسان کی زندگی ادب سے تعبیر ہے۔ تو اللہ کا ادب، پھر اس کے بعد رسول اللہ کا ادب۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کے بارے میں اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں وَعَزَّرُوهُ وَتَوَقَّرُوهُ،
میرے محبوب کی تعظیم کرو حد سے بڑھ کے تعظیم. تعظیم ادب ہے, حد سے بڑھ کے, تو تعظیم بھی نہیں, حد سے بڑھ کے تعظیم کرو. ایسی تعظیم جس کی کوئی حد ہی نہ ہو. یہ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا تو مشرکین مکہ کا وفد آیا, انہوں نے بھی جائزہ لیا ان کی حالات کا. جب معاہدہ ہوا تو وہ دیکھتے رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کے اطوار کو, عادات کو, رویے کو دیکھتے رہے. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ صحابہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتے ہیں. کیسے کہ جب حضور وضو کرتے ہیں صحابہ ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں, حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے, ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور چہرے پہ ملتے ہیں. اور جس کے حصے میں پانی نہیں آتا وہ دوسرے شخص کے تر ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کرتا ہے اور رگڑ کر پھر اپنے چہرے پہ ملتا ہے. اور جس کے حصے میں پانی آ جاتا ہے وہ چہرے پر مل کر یوں سمجھتا ہے کہ جس دنیا کائنات کی بہت بڑی سوغات مل گئی ہے. اور میرے نبی مکرم جب حجامت کرواتے ہیں تو بال نہیں گرنے دیتے, ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں. اب وہ کتنے بال ہوں گے, بے شمار ہوں گے, لیکن صحابہ کسی کے حصے میں ایک بال بھی آ جائے وہ غنیمت سمجھتا ہے, وہ غنیمت سمجھتا ہے. حضور کے بال بھی محفوظ رکھے اور ان بالوں کی زیارت ہوتی رہتی تھی. اور بعض نے تو کہا کہ جب کوئی بیمار پڑ جاتا اور کسی کے پاس وہ بال ہوتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو ہم اس کے پاس بھیجتے, وہ بال کو پانی میں ڈبوتا اور پانی میں ڈبو کر وہ بال جب نکالا جاتا اور بچا ہوا پانی وہ شخص بیمار پی لیتا, اللہ اس کو صحت عطا فرما دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کی یہ برکت اور صحابہ کے ادب کا یہ حال کہ بال بھی نہیں گرنے دیتے, حضور کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. اور جب بھی میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھتے تو ادب سے حضور کی باتیں سنتے رہتے. اور جب کوئی بات کرنی ہوتی تو اتنی آہستگی سے کرتے, اتنی آہستگی سے کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بسا اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا بات کی ہے, بلند آواز سے کریں. اور آخری خطبہ جب حجۃ الوداع کا دیا تو میرے حضور نے فرمایا, صحابہ جانتے ہو یہ شہر کون سا ہے؟ اب کس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مکہ ہے, لیکن سب خاموش رہے, بلکہ یوں کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. پھر حضور نے پوچھا جانتے ہو یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہر کوئی جانتا تھا ذوالحج ہے, حج کرنے آئے ہیں, حج کا خطبہ ہے, لیکن کسی نے نہیں کہا, سب نے یہی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. پھر پوچھا جانتے ہو یہ دن کون سا ہے؟ سب جانتے تھے, نہیں بول رہے, یہی کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. کسی نے پوچھا سب جانتے تھے بعد میں تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ عرض کی ہاں جانتے تھے لیکن ہمارا ادب اجازت نہیں دیتا تھا کہ حضور کے سامنے بات کریں, معلوم نہیں منشا یار کیا تھی. ہم ذوالحج کہتے, حضور کی زبان سے محرم نکل جاتا, قیامت تک کے لیے خدا مہینہ بدل دیتا. انتظار کرتے آخری فیصلے کا کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے, کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے, بس حضور کی بات سنتے تھے. تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب صحابہ نے کیا, اور یہ ادب ہے جس سے پھر محبت پیدا ہوتی ہے, پھر عشق پیدا ہوتا ہے. تو وہ علماء کہتے ہیں نا کہ ایمان محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے, شرط اول, اس کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوتا. پہلی شرط ہے محمد کی غلامی, دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر میرے نبی کی غلامی میں کوئی کمی رہ گئی, کوئی کوتاہی رہ گئی, کوئی غفلت رہ گئی تو پھر کیا ہے, پھر کیا دین ہے. اور یہاں پہ ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل بات اور جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب یہ ہے کہ حضور کی بات مانی جائے, حضور کی بات کو اہمیت دی جائے. یہ کیسا ادب ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جو کہیں ہم اس کے الٹ چلیں؟ کیسا ادب ہوگا؟ یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا, یہ گستاخی نہیں تو اور کیا. اگر کوئی باہر سے ہمارے نبی کی بات نہ مانے اور گستاخی کرے تو ہم کہتے ہیں لو جی کیا ہو گیا. اور ہم ہر روز حضور کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اس کو بے ادبی سمجھنے کے لیے تیار نہیں, گستاخی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ یہ بے ادبی نہیں تو کیا ہے,
جو کچھ آقا فرما رہے ہیں ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہ بے ادبی ہی تو ہے، اس سے توبہ ہی تو کرنی چاہیے۔ یہ غلامی تو نہیں ہے نا کہ مالک کہے اور غلام نہ مانے، یہ کیسی غلامی ہے؟ ابراہیم بن ادم ایک غلام لے کر آئے تو ان سے کسی نے پوچھا آپ اس سلوک اور تصوف کی دنیا میں کیسے آئے، آپ کیسے بدلے؟ چونکہ آپ ایک ریاست کے بادشاہ تھے، گورنر تھے، آپ بدلے کیسے؟ انہوں نے کہا ایک غلام کے الفاظ نے مجھے بدل دیا۔ پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے جب میں اس کو لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا بھئی آپ نے اب میرے پاس رہنا ہے، آپ کچھ چیزیں مجھے بتاؤ تاکہ آسانی ہو، ہم نے کیسے چلنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا نام بتاؤ، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، مالک جس نام سے بلا لے وہی غلام کا نام ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں نام بھی بتاؤں، جو آپ کو اچھا لگے بول لیں، میرا وہی نام بن جائے۔ اب حیران ہوئے، فرمایا کہ بتا تجھے کیا پسند ہے، تیری پسند کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی غلاموں کی پسند ہوتی ہے، جو مالک کی پسند ہو وہ غلاموں کی پسند ہوتی ہے، جو مالک پسند کرے وہی غلام پسند کرتا ہے۔ غلام نے تو کبھی نہیں کہا نا کہ مالک کے سامنے کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ اچھا ہے، جو مالک اچھا کہے وہ اچھا ہے، یہ غلامی ہے۔ اور پھر کہا آپ کھانا کیا کھاتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں کھانے میں؟ اس نے کہا جو مالک کھلا دے وہ کھا لیتا ہوں، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی فرمائش نہیں ہے، میری کوئی آرزو نہیں ہے۔ آپ کپڑا کون سا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا جو مالک پہنا دے پہن لیتا ہوں، میری اس حوالے سے بھی کوئی رائے نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسا غلام ہے، اس نے سارا کچھ آقا پر ڈال دیا کہ جو آقا چاہے میں وہی چاہوں گا، جو وہ پسند کرے میں وہی پسند کروں گا، جو کھلا دے وہ کھا لوں گا، جو پہنا دے پہن لوں گا۔ ایک ہم غلام ہیں کہ اللہ کی غلامی کا دم بھی بھرتے ہیں لیکن مرضی اپنی کرتے ہیں، رسول اللہ کی غلامی کا دم بھی بھرتے ہیں لیکن مرضی اپنی کرتے ہیں، خواہش اپنی رکھتے ہیں، پسند اپنی رکھتے ہیں، مزاج اپنا رکھتے ہیں، رواج اپنا رکھتے ہیں، طبیعت اپنی جو چاہے وہ کرتے ہیں۔ یہ غلامی کیسی؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے تو غلامی اختیار ہی نہیں کی، اللہ ماشاء اللہ، ہم نے تو اپنی مرضی کو رسول اللہ کی مرضی میں فنا ہی نہیں کیا، اپنی چاہت کو رسول اللہ کی چاہت میں فنا ہی نہیں کیا۔ جو میرے آقا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں، جو میرے مصطفیٰ پسند کرتے ہیں ہم پسند کرتے ہیں، پھر غلامی کس کی؟ پھر دعویٰ کس کا؟ ڈھونگ ہی ہے، فراڈ ہی ہے۔ پھر اس کے لیے یہ ہے کہ ادب یہ ہے کہ مانی جائے بات، ادب یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، ادب یہ ہے کہ جو مالک چاہے وہ چاہ جائے، ادب یہ ہے کہ جو مالک پسند کرے وہ پسند کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا یہ رسول اللہ کا ادب ہے۔ اور ادب کی تیسری قسم کہ لوگوں کے ساتھ ادب کیا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یاد رکھ لیں میں نے پہلے ایک جملہ بولا کہ حقدار کو اس کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دینا یہی ادب ہے۔ حقدار کو حق ادا کر دینا یہ ادب ہے۔ والدین کے اگر حقوق صحیح طرح پورے ہو رہے ہیں تو یہ ادب ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ حسن الادب من الایمان، یہ ادب ایمان میں سے ہے۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ ادب کیا ہے؟ حقدار کو حق دینا ادب، والدین کے حقوق پورے کرنا ادب، پڑوسیوں کے حقوق پورے کرنا ادب، غیبت نہ کرنا ادب، چغلی نہ کرنا ادب، جھوٹ نہ بولنا ادب، کسی کا حق نہ مارنا ادب، کسی کو اذیت نہ دینا ادب، تعظیم کرنا یہ ادب ہے، عزت دینا ادب ہے۔ وہی ابراہیم بن ادم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر میں چل پڑے تو ایک ساتھی بھی شریک ہو گیا، تھوڑا سفر کیا تھا تو وہ بیمار پڑ گیا، آپ نے سفر روک لیا۔ پہلے دوست نہیں تھے، بس سفر میں ہی اکٹھے ہوئے تھے، ہم سفر ہی تھے، تو وہ بیمار پڑ گیا، آپ نے بھی سفر روک لیا۔
اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہہ دیتا بھئی آپ بیمار ہیں، آپ آرام کریں، یہ بھی بڑی اچھی بات تھی، بڑے اچھے اخلاق کی بات تھی، بھئی آپ کچھ دن ریسٹ کر لیں، آپ بیمار ہیں، جب آپ کی صحت بحال ہو جائے گی تو پھر آپ بھی سفر اختیار کر لیجئے گا، تو میں چلتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ یہ بھی بڑے اخلاق کی بات ہے اگر کوئی کہہ دے تو، لیکن آپ نے اجازت نہیں مانگی۔ حج پہ جانا تھا، اکٹھے جانا تھا، رستے میں وہ ملا تھا، کوئی پہلے جانے والا بھی نہیں تھا، آپ رک گئے، اس کی تیمارداری میں اس کا علاج معالجہ کرتے رہے، حتیٰ کہ جو آپ کے پاس زیادہ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، پھر بھی ابھی ضرورت تھی پیسوں کی، آپ نے سواری فروخت کر دی، سواری فروخت کر دی، وہ بہتر ہوا، اور جب وہ چلنے کے قابل ہوا تو پیدل چل پڑے۔ اس نے کہا سر ہمارے پاس تو سواری تھی، انہی کی سواری پہ وہ بھی تھے، سواری تھی، تو آپ نے فرمایا وہ فروخت ہو گئی ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی تھی، میں نے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ سواری بیچ دی۔ یہ نہیں بتایا کہ آپ بیمار پڑ گئے تھے، آپ کے علاج معالجہ کرنے میں بیچ دی۔ گویا دوست وہ ہوتا ہے کہ جو کسی پر خرچ کرے اور پھر بھی نہ بتائے کہ میں نے تجھے پر خرچ کیا ہے۔ ہمیں تو اس وقت تک چین نہیں آتا نا جب تک بتا نہ لیں، تو بتانے سے تو پھر نیکی نہیں نہ رہے گی۔ اگر تو لوگوں کے لیے نیکی کر رہے ہیں تو بتائیں، پھر اس کو پتا چلے گا بتائیں گے تو، اور اگر خدا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو تو سب پتا ہے، آپ کس کے ساتھ بھلا کر رہے ہو، کس کو تنگ کر رہے ہو، وہ سب جانتا ہے۔ تو آپ نے نہیں بتایا کہ میں نے تجھ پر خرچ کیا ہے۔ اس کو دوستی کہتے ہیں، اس کو تعظیم کہتے ہیں، اس کو ادب کہتے ہیں۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا اسلوب، یہ ہے زندگی گزارنے کا رویہ، یہ طریقہ ہے۔ اور حاتم اسم علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا کسی کام کے لیے، تو جب بیٹھنے لگا تو ان کی ہوا خارج ہوئی، اس کی آواز نکلی، وہ شرمندہ ہوا۔ اب یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ کیا محسوس کریں گے، مجھ سے یہ گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، یہ فیل کریں گے۔ تو آپ بھانپ گئے کہ یہ شرمندگی محسوس کر رہا ہے۔ آپ نے ان کی شرمندگی کے ازالے کے لیے ایک حل نکالا۔ وہ کیا؟ فرمانے لگے بھئی آپ نے جو بات کرنی ہے ذرا بلند آواز سے کیجئے گا، میں اسم ہوں، اسم بہرے کو کہتے ہیں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، تاکہ آپ اونچی بات کریں تو میں سمجھ لوں۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ تو بہرا ہے، اس کی ساری شرمندگی جاتی رہی، وہ پرسکون ہو گیا، مطمئن ہو گیا، اور پھر زندگی بھر بہرے بنے رہے۔ حاتم کے ساتھ لقب پڑ گیا اسم۔ گویا ایک شخص کی ایک لمحے کے لیے شرمندگی کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، اور زندگی بھر اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل لگا لیا بہرے کا۔ اب کسی کو بہرا کہہ کر دیکھیں، مارنے پہ اتر آئے گا۔ یہ عیب ہے۔ کوئی عیب پسند کرتا ہے اپنے ساتھ لگوانے کے لیے؟ نہیں۔ تو آپ دیکھیں ایک لمحے کی شرمندگی خاتمے، ہم تو شرمندگی دور نہیں کرتے، ہم تو شرمندہ کرنے پر فخر کرتے ہیں، اور پھر بھی سمجھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ ہم بڑے مؤدب ہیں۔ حضرت امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایک یہودی بوڑھا آگے آگے چل رہا تھا۔ اب جوان ہے، تیزی کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو کراس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ فرمایا یہ ادب کے خلاف ہے کہ یہ بوڑھا کیا سوچے گا کہ اگر میں بھی جوان ہوتا تو میں بھی تیز چل لیتا۔ اس کو احساس کمتری ہوگا۔ اب احساس کمتری کے خاتمے کے لیے آپ آہستہ چل رہے ہیں، نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ یہ ہے دین، یہ دین ہے، نماز لیٹ ہو رہی ہے، ایک بوڑھے کی تعظیم اور ادب کے لیے آپ آہستہ چل رہے ہیں، نماز لیٹ کر دی، اس کو دین کہتے ہیں۔ یہی اسلام ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ضرورت بھی اسی کی ہے، ضرورت بھی اسی کی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک لفظ مجھے پڑھایا، ایک لفظ،
اب وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو مجھے فروخت کر دے اور چاہے غلام بنا کر اپنے پاس رکھے، اس کا حق ہے۔ ایک لفظ جس نے پڑھایا، ایک لفظ۔ ہم تو بہت کچھ پڑھتے ہیں لیکن تعظیم اور ادب کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ علماء اساتذہ کے ساتھ مجلس میں ایسا سلوک کرو کہ وہ سلوک باقیوں کے لیے نہ ہو، جدا گانا سلوک کرو، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، ان کے ساتھ تعظیم سے پیش آؤ، اور زندگی بھر ممنون رہے آدمی۔ لیکن ہمارے کتنے اساتذہ ہیں، ہم ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، سلام کہنے کو تیار نہیں، جوتا اٹھانے پر بھی فخر کرتے تھے علماء کا اور اساتذہ کا، ہم نے کبھی توجہ تک نہیں دی۔ بے ادبی پر مبنی زندگی ہماری بدقسمتی سے گزر رہی ہے، اور والدین کے حوالے سے جو ادب قرآن نے سکھایا، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، بڑھاپے کو پہنچ جائیں ایک یا دونوں تو پھر آپ نے ان سے بات کرنی ہو اف تک بھی نہیں کہنا، وہ یہ کہہ کے نہیں بلانا، یہ بے ادبی کے خلاف ہے۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور بڑی تعظیم کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے، اچھے لفظوں کا چناؤ کر کے ان سے بات کرنی ہے۔ ہم تو جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہیں۔ اولاد آج کل والدین کو گالیاں بھی دیتی ہے، جو منہ میں آئے کہنے کو تیار ہے، ذرا بھی حیا اور شرم نہیں رہ گیا ہماری زندگیوں میں الا ماشاءاللہ۔ اساتذہ کا ادب نہیں، بزرگوں کا ادب نہیں۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آئے نماز پڑھنے کے لیے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ارادہ کرتا ہوں کینسل کر دیتا ہوں، اس لیے کہ گھروں میں عورتیں اور بوڑھے ہیں۔ اور میرے حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں جو رزق آتا ہے اس کا ایک حصہ تمہارے بزرگوں کی وجہ سے آ رہا ہے، تمہارے گھر میں برکت بزرگوں کی وجہ سے ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب قحط آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے تو بزرگوں کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں دو، اللہ مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ ہم تو بزرگوں سے تنگ ہوتے ہیں کہ یہ جان چھوڑیں، لیکن فاروق اعظم فرما رہے ہیں غنیمت سمجھو، مصیبتوں کے ازالے کے لیے ان کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں دو، اللہ ان کے صدقے سے تمہاری مصیبتیں دور فرما دے گا۔ بجائے اس کے کہ والدین کو یا بوڑھوں کو مصیبت سمجھیں، خدا کی بارگاہ میں ان کا واسطہ اور وسیلہ دیں، اللہ مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ تو زندگی ادب سے عبارت ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں ادب آ گیا، دوسروں کا ادب، پہلے آپ کا یہ طریقہ آ گیا زندگی میں، پھر سمجھ لو سکون ہے، خدا بھی خوش ہے، اس کا مصطفیٰ بھی خوش ہے، اور اللہ کے بندے بھی خوش ہیں، اللہ کے بندے بھی خوش ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے، باری تعالیٰ کیا کروں کہ تم بھی خوش رہے، تیرے بندے بھی خوش رہیں، کیا کروں؟ تم بھی خوش رہے، یہی انسان کی منزل ہے نا، مولا تو بھی خوش ہو جائے، تیرے بندے بھی خوش ہو جائیں۔ تو اللہ نے وہی کی، فرمایا کہ میرے بندوں کے ساتھ ادب سے پیش آیا کر، میرے بندے بھی خوش ہو جائیں گے، میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ یہ ادب کی اہمیت ہے، ادب سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ، اچھا رویہ اختیار کرو، میرے بندے بھی خوش ہیں، اور جب بندے خوش ہوں گے تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا